بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 181 اور آج اس کی قسط ہے چوتھی اور پیج ہے 149 اور بیان چل رہا ہے حضرت عمر کا قبول اسلام۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ الرحیق المختوم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب ہے، جس سے ہم آپ کے سامنے یہ پیش کر رہے ہیں۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدن کا بوجھ اٹھانا بھی اب محال ہوا، جو خود سے ہار کے بیٹھے تو پھر یہ حال ہوا۔ یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ واقعہ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کا وی لاگ نمبر ہے 181 اور چوتھی قسط ہے۔ تلوار سمٹ کر حضور کو قتل کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ حضور اکرم فرماتے ہیں، عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت و رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے۔ یا اللہ، یہ عمر بن خطاب ہے۔ یا اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے قوت و عزت عطا فرما۔ آپ کے اس ارشادات کے بعد حضرت عمر نے ہلکا بگوش اسلام ہوتے ہوئے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر گھر کے اندر موجود صحابہ نے اس زور سے تکبیر کہی کہ مسجد حرام والوں کو سنائی پڑی۔ معلوم ہوا کہ حضرت عمر کی زور آوری کا حال یہ تھا کہ کوئی ان سے مقابلے کی جرات نہ کرتا، اس لیے ان کے مسلمان ہو جانے سے مشرکین میں کرہم مچ گیا اور انہیں بڑی ذلت و رسوائی محسوس ہوئی۔ دوسری طرف ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی عزت و قوت، شرف و اعزاز اور مسرت و شادمانی حاصل ہوئی۔ چنانچہ ابن اسحاق نے اپنی سند سے حضرت عمر رضی اللہ کا بیان روایت کیا ہے کہ جب میں مسلمان ہوا تو میں نے سوچا کہ مکے کا کون شخص اللہ کے نبی کا سب سے بڑا اور سخت ترین دشمن ہے۔ پھر میں نے جی میں کہا، دل کے اندر یہ کہا، یہ ابو جہل ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کے گھر جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ باہر آیا اور دیکھ کر بولا، اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا، تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ پر ایمان لا چکا ہوں اور جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں اور اس کی تصدیق کر چکا ہوں۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی اس نے میرے رخ پر دروازہ بند کر لیا اور بولا، اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے۔ امام ابن جوزی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہو جاتا تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے، اسے زد و کوب کرتے اور وہ بھی انہیں مارتا۔ اس لیے جب میں مسلمان ہوا تو اپنے ماموں
آصف بن ہاشم کے پاس گیا اور اسے خبر دی، وہ گھر کے اندر گھس گیا، پھر قریش کے ایک بڑے آدمی کے پاس گیا، شاید ابو جہل کی طرف اشارہ ہے، اور اسے خبر دی، وہ بھی گھر کے اندر گھس گیا۔ ناظرین، نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کا یہ چوتھا ویلاگ تھا، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ ہوگا 5واں، اس میں اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یاد آتی رہی آپ کی رات بھر، نبی کا محسن صدیق اکبر خلیفہ اول صدیق اکبر، صداقتوں کا عظیم پیکر ہے قلب امت صدیق اکبر، نبی ہو داماد جس بشر کا، بشر وہ کتنا عظیم تر ہے۔